بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امنا ملک اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل میں امنا ملک ناولز پہ۔ جیسا کہ ہم لوگ ناول پڑھ رہے ہیں تشتہ اسوام، 6 ساتھ ہم لوگ اس کے پڑھ چکے ہیں اور 7ویں آج پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ قسط کل آنی تھی لیکن نہیں آ پائی، میرے سیشن ہو رہے تھے اس وجہ سے نہیں آئی۔ آج بھی ایک میرا سیشن ہے، مجھے لگا تھا کہ کل لاسٹ ہوگا لیکن آج پہ ہے ایک اور، تو میں نے پھر بھی رات جا کر یہ قسط لکھ لی اور اب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ پڑھ کے بتائیے گا کہ کیسی قسط لگی ہے۔ چلے پھر ہم لوگ پہلے قسط کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تشتہ اسوام اسکلم امنا ملک، قسط نمبر 7۔ شام کا وقت تھا، 5 بجے اس نے ریسٹورانٹ میں قدم رکھا اور نظریں دوڑائی تو وہ درمیان والی ٹیبل پہ بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی پرسنالٹی میں ایک اٹریکشن تھی کہ شلوار قمیص پہنے ہونے کے باوجود ہر نظر اس پہ ٹھہر جاتی۔ اس کا لمبا چوڑا وجود اور آگے بڑھتا ایک ایک قدم دیکھنے والے کی توجہ اپنی جانب کھینچتا جاتا۔ مگر وہ مغرور شخص جو اپنے گاؤں کا سردار بھی ہے، اس کو کسی کے گھورنے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ جس کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا وہی نپٹانا تھا اور چلے جانا تھا۔ وہ چلتا ہوا ٹیبل تک پہنچا اور اس کے سامنے آرام سے بیٹھ گیا، اور وہ جو کافی دیر سے انتظار کرتا ابھی سستانے کے لیے پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ٹیبل پہ کسی کی انگلیاں بجانے کی آواز سے آنکھیں کھولی تو دلدار کو روبرو پا کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آج میری سپیڈ کم ہے کیونکہ میں نیند میں اس وقت پوری رات نہیں سوئی، اس وجہ سے میری سپیڈ بہت کم ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اسے میوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی پڑھ لیں۔ بڑی دیر لگا دی دلدار سائیں، ویسا منہ بنا کے شکوہ کرتے ہوئے کہنا چاہتا تھا مگر سادہ سے الفاظ میں کہہ گیا۔ جانتا جو تھا کہ مقابل بیٹھا شخص ذرا برابر لحاظ نہیں برتتا۔ فارغ نہیں ہوتا، گاؤں کے باہر بھی کام ہوتے ہیں مجھے، وہی مخصوص سرد لہجہ۔ کیا ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ ذوالکیف نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں ذوالکیف خان زادہ، ایک سردار کا کام ہر اچھے برے کو پرکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ ناراض ہونا سردار کا کام نہیں، اور تمہارا فیصلہ تمہارے کزن نے نہیں ایک سردار نے کیا تھا، اس لیے ٹینشن سے باہر آؤ کیونکہ اس وقت تمہارے سامنے سردار نہیں تمہارا کزن بیٹھا ہے۔ اس کی بات پہ ذوالکیف کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ سردار اپنی سرداری کبھی کبھار اسی کے لیے ایک طرف کر دیا کرتا۔ ذوالکیف وہ واحد تھا جسے یہ فری ہینڈ ملتا، ورنہ تو دلدار خان زادہ نے جب سے سرداری کی کرسی سنبھالی تھی ہر کسی کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح بنا ہوا تھا جو کبھی بھی کسی پر بھی گر جاتی۔ تو اب تم مجھے اس کیس کی حقیقت بتاؤ، اس نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا جواب بالکل صاف ہے کہ مجھ پہ بے بنیاد کیس درج ہوا تھا۔ وہ مرنے والی لڑکی میری کلاس فیلو تھی، کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی تھی ایک حد تک۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے لیے ویسی فیلنگز رکھنے لگے گی۔ کئی بار مجھے محسوس تو ہوا مگر میں نے اگنور کیا کہ وہ میرے انداز سے سمجھ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 مہینے پہلے دوستوں نے پارٹی رکھی تھی تو وہ بھی آئی اور پارٹی میں ہی اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اس لیے یہ غیر متوقع تھا، میرے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا اور 2-3 سنا بھی دی میں نے۔ مجھے لگا وہ باز آ جائے گی مگر وہ ایک خود پسند لڑکی تھی، اسے میں چاہیے تھا۔ میرے ہاتھ اٹھانے پر مجھے بددعائیں دیتی نکل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، مجھے یا میرے دوستوں کو معلوم نہیں۔ کچھ دن بعد یونین میں خبر پھیل گئی کہ اس فروا نامی لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی اور الزام میرے سر ڈال دیا کہ اس کا قاتل ذوالکیف خان زادہ ہے۔ میں نے یہ معاملہ بابا سائیں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بولا رفع دفع کرو، ایسے لوگوں کے منہ نہیں ہمیں لگنا۔ پھر میں نے بھی وہ سب بھولنا ہی بہتر جانا اور ریلیکس ہو گیا، لیکن لڑکی کے گھر والے چپ نہیں بیٹھے اور مجھ پہ کیس کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا آپ واقف ہو۔ اس نے تفصیل سے بات مکمل بتائی۔ دلدار بھی بغور سنتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔
بابا سائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ اپنی سرداری کے اصول کے مطابق مجھے سخت سزا سناتے، بس اسی لیے۔ ذوالکیف نے پراعتمادی سے کہا، جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو سزا کس جرم کی دیتا میں تمہیں؟ وہ کافی کا مگ لبوں کو لگانے سے پہلے بولا۔ ذوالکیف خانزادہ کو اپنا اعتماد ڈگمگاتا محسوس ہوا، چونکہ یہ لہجہ سردار کا تھا، اس کے کزن کا نہیں۔ کس سوچ میں چلے گئے ذوالکیف سائیں؟ وہ کافی کا دوسرا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ ذوالکیف جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے لگا وہ مسکرایا ہے۔ خیر، چچا سائی نے اس سے ہی کہا، معاملہ رفع دفع کرو، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ مزید بولا تو ذوالکیف نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو ذوالکیف سائیں، آئندہ مجھ سے کچھ چھپایا تو وہ تمہارے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگا۔ تب تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ ایک سردار کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، تمہارا باپ بھی آنے کی جرات نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ وہ شخص پل میں بدلا، اور سچ تھا کہ دلدار خانزادہ کب کیا کرنا اور کہنا چاہتا ہے اسی کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ پکڑو اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ اور پاسپورٹ، آخری سیمسٹر کے پیپر 2 دن بعد شروع ہوں گے، تم وہ اچھے سے دو گے اور پھر لندن کے لیے نکل جانا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور ٹیبل پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا، لندن کیوں؟ میرا ارادہ ترکی جانے کا ہے۔ آپ کو بتایا بھی تھا؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے لندن جانے کی؟ ذوالکیف کو بالکل تعجب نہیں تھا، بس سرسری سا پوچھا۔ یہ میں تب بتاؤں گا جب پیپرز کے بعد مجھ سے ملو گے، دلدار نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ پھر مزید 1-2 باتیں ہوئی اور پھر وہ جانے لگا، جب اچانک رک گیا، بلکہ واپس بیٹھ بھی گیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا جیل کا ایکسپیرینس کیسا رہا، انجوائے کیا یا نہیں؟ اس کا یہ سوال عجیب نہیں تھا، بلکہ سچویشن کے برعکس تھا۔ وہ اچانک یہ پوچھ لے گا، ذوالکیف کو بھی توقع نہیں تھی۔ کافی اچھا تھا، ایک الگ طرح کا تجربہ حاصل ہوا ہے، آپ کا شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے، میں بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس دفعہ وہ شکوہ کرنے سے خود کو روک نہ سکا اور منہ بنا کے کہہ دیا، لیکن پھر اس نے غور کیا، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ذوالکیف نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھنا چاہا ہی تھا کہ دلدار نے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ آس پاس بیٹھے لوگ متوجہ ہوئے تھے، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ سیدھے ہو کر بیٹھو، اس نے ذوالکیف کو لتاڑ ہی دیا۔ وہ منہ بگاڑتا سیدھا ہوا، مگر ایک چیز جو اس نے دیکھی وہ تھی دلدار کے پیچھے شیشے کی دیوار میں نظر آتا لڑکی کا عکس۔ وہ ذوالکیف کے پیچھے 2-3 ٹیبل چھوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کو پہچان چکا تھا، اب یقیناً کوئی خرافات اس کے دماغ میں آنے والی تھی۔ اصغر بھائی، میں جانتی ہوں میری امی نے آپ کو فون ضرور کیا ہوگا، اور جو کہا ہے وہ بھی جانتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، کیس ہرگز بند نہیں ہوگا۔ بیلا نے سنجیدگی سے کہا، وہ غور کر رہی تھی کہ اصغر کمال بات گھمانے کی کوشش میں تھا۔ مس زاویار، جذباتی ہو کر فیصلہ کرنے سے معاملہ مزید بگڑے گا۔ آپ کی والدہ آپ کا بھلا چاہتی ہیں، آپ ان کی بات مان لیں اور کیس کی فکر چھوڑ دیں، یہ میں اکیلا دیکھ سکتا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ اپنائیت والا تھا، جبکہ وہ پروفیشنل میٹنگ کرنے آئی تھی۔ کیا آپ اپنے باقی کلائنٹس کو بھی ایسے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں؟ بیلا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ میری کلائنٹ نہیں ہیں، یہ گھر کا معاملہ ہے، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ وہ مناسب الفاظ میں بولا، مگر وہ بگڑی۔ آپ غلط ہیں مسٹر اصغر کمال، میرا اور آپ کا پروفیشنل واسطہ پڑا ہے۔ بابا کے ساتھ آپ کے مراسم جو بھی رہے ہوں، لیکن ہماری فیملی سے آپ کا پرسنل ہونا جائز نہیں۔ میں نے یہ کیس آپ کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آپ ذاتیات میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مجھے منظور نہیں، اس لیے میں یہ کیس آپ کو نہیں دوں گی۔ وہ 2 ٹوک بولی۔ اصغر کمال اسے دیکھتا رہ گیا، یہ لڑکی اس کی زندگی میں انتہائی اہم مقام پر تھی، کیا اسے خبر نہیں؟ وہ سوچ ہی سکا، اگر پوچھ لیتا تو ممکن تھا کہ صبح جن لڑکوں کی دھلائی کر کے آئی ہے، ویسے ہی اصغر کمال کا بھی بھرتا بنا دیتی۔ ٹھیک ہے، اب سے ہم پروفیشنل رہیں گے، اس نے کچھ سوچ کر یہ کہا۔ بیلا نے آہستہ سے سر ہلایا تو اس نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔
تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مسٹر زاویہ کی گاڑی کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی گاڑی پہ مٹی کا تیل کافی مقدار میں پایا گیا ہے، اور یہ حادثہ ایک ٹرالے کے ٹکرانے سے نہیں ہوا جیسا وہاں کے لوگوں کا بتانا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے ٹرالے کو گاڑی سے ٹکراتے دیکھا۔ ایسے میں ممکن ہے کہ گاڑی پہلے ٹرالے سے ٹکرائی اور پھر کسی اور چیز سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں یہ گاڑی ملی ہے وہاں ٹرالے کے نشان نہیں بلکہ کسی دوسری گاڑی کے ٹائروں کے نشان پائے گئے ہیں۔ ابھی تک پولیس معلوم نہیں کر پائی وہ گاڑی کس کی تھی، لیکن امید ہے جلد پتہ چل جائے گا۔ اور جو خون گاڑی کے اندر باہر ملا وہ آپ کے بابا کا ہی تھا، اور جتنے مقدار میں خون ملا عین ممکن ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تمام اسپتالوں میں جانچ پڑتال کروائی گئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا کوئی پیشنٹ نہیں لایا گیا، اس لیے زاویہ سر کی ڈیتھ کنفرم کر دی گئی ہے۔ وہ یہ کیس بھی بند کرنے والے تھے مگر اوپر سے آرڈرز جاری ہوئے کہ ایک بڑی ٹیم اس میں ملوث ہو کر تحقیقات کرے گی۔ اب یہ کیس میرے سینئر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوئی تو میں انہیں دے دوں گا۔ چونکہ میرا اتنا تجربہ نہیں، اس لیے وعدہ نہیں کر سکتا کہ کیس جیت پاؤں گا۔ زاویہ سر کو اسسٹ کرتا آیا ہوں، ان کا کیس ہارنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں میری بات۔ وہ سب کچھ اس کے گوش گزار کر کے آخر میں وہ بھی بتا چکا تھا جو اس نے نہیں بتانا تھا۔ اس کا گمان تھا زاویہ خان کی فیملی کا کوئی فرد کچہری تک نہیں جائے گا تو وہ اس کیس کو کسی تجربہ کار وکیل کے ہاتھ سونپ دے گا، کیونکہ اسے خود کو وکالت کا کریئر شروع کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی، جس وجہ سے ہاتھ میں اتنا تجربہ بھی نہیں کہ رسک لیا جائے۔ آپ جیت بھی تو سکتے ہیں، کل کس نے دیکھی ہے؟ بیلا نے حوصلہ بڑھانے والی بات کہی۔ جی بالکل، کل کسی نے نہیں دیکھی، اور ممکن ہی ہے کہ میں کیس جیت جاؤں، لیکن اگر ہار گیا تو کیا آپ یہ برداشت کر لیں گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کی بھی بات صحیح تھی، وہ کوشش کرنے سے منع نہیں کر رہا، بس حالات کی نزاکت کو درست طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں جو تجربہ کار قابل بھروسہ وکیل ہو کیس اسی کو دے دیں، لیکن پہلے میری ملاقات ضرور کروا دیجیے گا۔ بیلا نے گہرائی سے اس کی بات کو سمجھ کر فیصلہ لیا۔ وہ بھی تو رسک نہیں لے سکتی، بابا کے مجرم کو ہر صورت سزا دلانی تھی۔ آپ ایک سمجھدار لڑکی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ فیصلہ ہماری جیت کا سبب بنے گا، انشاءاللہ۔ وہ اس کے خود کو سمجھ جانے پہ خوش ہو کر بولا۔ اصغر کمال کو کس قدر راحت پہنچی بیلا کے خود پہ یقین کرنے سے، اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن سامنے والی کی سوچیں ہر پہلو کا باریکی سے جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ وہ خود ہی دل کی خوشی پہ مسکرائے گیا۔ یہ ملاقات وعدے کے مطابق ریسٹورانٹ میں ہی تھی۔ وہ کونے والے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے یہ سب ڈسکس کر رہے تھے۔ 4:30 وہ آئے تھے۔ پورے 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے باہر کی جانب بڑھے۔ ابھی 2 ٹیبل آگے آئے تھے کہ اگلی ٹیبل پہ بیٹھا ذوالکیف نے ٹانگ آگے کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دشمن اول بیلا جو اصغر کمال سے آگے چل رہی تھی، وہ اس کی ٹانگ کو دیکھ نہیں پائی اور پھنس کے منہ کے بل گرنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کو کمر سے پکڑ لیا۔ وہ جس کی نظر البیلا، زاویہ اور اصغر کمال پر ہی تھی، ان کے قریب آنے پہ نظریں پھیرنے ہی والا تھا جب اس نے دیکھا کہ ذوالکیف نے اپنی ٹانگ راستے میں کر دی، اور جب تک وہ سمجھ پاتا بیلا اٹک کے گرنے کو ہی تھی جب اس نے تیزی سے اٹھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پکڑا اور منہ کے بل گرنے سے بچا لیا۔ بیلا کا سر کچھ پل کے لیے چکرا سا گیا۔ کچھ لمحے سمجھ نہ پائی ہوا کیا۔ جب ہوش ٹھکانے پہ آئے تو کسی کا ہاتھ اپنی کمر پہ لپٹا محسوس کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے انتہائی قریب کھڑے شخص کو دیکھا تو ایک دم دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس انجان شخص کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ مس بیلا، آپ ٹھیک ہیں؟ اصغر کمال کی آواز نے ہوش دلایا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی بازو تھامنے والا تھا جب دلدار خانزادہ نے جھٹکے سے البیلا زاویہ کو خود سے دور کر دیا۔ وہ فوراً سنبھلی۔ دلدار نے قہر آلود نظروں سے ذوالکیف کی طرف دیکھا، لیکن اس کی کرسی تو خالی تھی۔ وہ یہ واردات انجام دے کر بھاگ نکلا تھا۔ اس نے دیکھا تھا ذوالکیف نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی تھی۔
اس نے مٹھیاں بھینج کر اشتعال پر قابو پایا اور وہاں سے جانے لگا۔ آپ گری کیسے تھی؟ اس نے جاتے جاتے اصغر کمال کی فکر مند آواز سنی، تب ایک ناپسندیدہ نگاہ ان پہ ڈال کے نکلتا چلا گیا۔ شاید پاؤں مڑ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہوں میں۔ وہ باہر جاتے اس شخص کی پشت کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نیلی شلوار قمیض میں ملبوس کافی شاندار پرسنالٹی والے دلدار خانزادہ سے وہ انجان تھی، لیکن وہ گہری کالی نگاہیں، نہ جانے ایسا کیا تھا ان میں کہ البیلا زاویہ کی سٹی گم ہو گئی اور وہ مزاحمت کر کے پیچھے بھی نہ ہٹ پائی۔ گھر پہنچتے اسے 7 بج گئے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی تو دن جلدی ڈھل جاتے۔ وہ جب گھر پہنچی تو شام کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ گیٹ پر دستک دی تو کچھ دیر بعد سمر نے گیٹ کھولا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتی اندر آئی اور گیٹ بند کر لیا۔ شہزادے کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئی جہاں اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ابھی میں اپنا بیگ تیار کر رہا ہوں، صبح اسکول جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے میرے دوست حماد نے بتایا اسکول میں اسپورٹس گالا ہونے والا ہے۔ وہ خوشی سے بتانے لگا۔ تو میرا شہزادہ بھائی حصہ لے گا؟ بیلا نے اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سنوار کے پوچھا۔ یس، میں ریسنگ اور سائیکلنگ میں لوں گا۔ امی نے بھی پرمیشن دے دی مجھے۔ اس کی کالی آنکھوں کی چمک دگنی تگنی لگ رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت خوش تھا، ورنہ تو عجیب رونا دھونا مچائے رکھتا۔ اس میں قصور اس معصوم کا بھی نہیں تھا۔ اتنی سی عمر میں یہ سب سہنا اس کے ذہن کے لیے اچھا تھوڑی تھا۔ جب وہ اتنے دن عزیز سے چیختی چلاتی رہی، پھر یہ تو 10 سال کا بچہ تھا۔ واؤ، مطلب گریٹ سمر فرسٹ پرائز لے کر ہی آئے گا، کیا یہ کنفرم ہے؟ تبھی وشا نے آ کر ہاتھ کا مائک بنا کے اس کے آگے کرتے پوچھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ وشا اسے گدگدانے لگی تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا۔ ان دونوں کی ہنسی ویران گھر میں گونج کر زندگی کا پتہ دینے لگی۔ بیلا نے دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ تحریم بیگم کچن کی کھڑکی سے دیکھتی ہوئی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک عرصے بعد یہ آوازیں ان کے آنگن میں اٹھی تھیں تو کچن میں ان کا کیا کام جب ان کی دنیا باہر کھلکھلا رہی تھی۔ وہ اپنی مہنگی بلیک سپورٹس کار پارک کر کے لفٹ میں آیا۔ 8ویں منزل پر اس کا فلیٹ تھا، جہاں وہ اکثر جب حویلی کے لیے لیٹ ہوتا تو آ جاتا، جبکہ آج اس کا خود کا ارادہ حویلی جانے کا نہیں ہوا، کیونکہ جو حرکت وہ کر آیا تھا کوئی شک نہیں کہ دلدار اس کی درگت بنا دیتا۔ اب وہ بھی کیا کرتا؟ دشمن اول کو دیکھا تو چپیڑ یاد آ گئی۔ پھر یہ تو ممکن نہیں کہ ذوالکیف خانزادہ بدلہ ادھورا چھوڑ دے۔ کہنے والے اسے ریونج ٹیکر بھی کہتے ہیں۔ اس نے آج تک کسی کا حساب نہیں رکھا، البیلا زاویہ کے تھپڑ کا کیسے رکھتا؟ تبھی تو اس کو منہ کے بل گرانے کی کوشش کی تھی، مگر بھلا ہو اس سردار صاحب کا جنہوں نے ایسا ہونے ہی نہ دیا۔ وہ نکچڑی گرتی تو ٹھنڈ پڑتی۔ اسے دلدار پہ بھی غصہ تھا، مگر مجبوری یہ کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی ہڈی پسلی توڑ سکتا تھا، مگر دلدار سائیں کے سامنے اف تک کرنا مشکل تھا۔ بڑبڑ کرتے فلیٹ کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے چابی سے دروازہ کھولا۔ ابھی اندر جاتا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا۔ وہ پلٹا تو سامنے ایک عورت آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں، آپ کون؟ اس نے پوچھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا یہ عورت کون تھی۔ ذلیل انسان، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ عورت چیختی ہوئی اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ تھی کون، پھر ایسی جارحانہ حرکت۔ ہاتھ قابو میں رکھو اماں جی، اس نے غصے سے کہتے ہاتھ گریبان سے ہٹائے۔ کیوں مارا تو نے میری بیٹی کو؟ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف تجھ سے محبت ہی کی تھی۔ کیا چلا جاتا اگر اسے اپنا لیتا؟ وہ یوں تو نہ جاتی۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ذوالکیف سمجھ گیا یہ کون ہے۔ اماں جی، جس بیٹی کے لیے آپ رو رہی ہو وہ ایک خود غرض لڑکی تھی۔ آپ تو ماں تھی نا اس کی، تو اس نے آپ کی محبت کا کیا صلہ بخشا جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے اسے کیوں ٹھکرایا؟ وہ انتہائی خود غرض ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی تھی۔ مجھ تک آنے سے پہلے یونیورسٹی کے کئی امیر لڑکوں کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ بھلا ایسی لڑکی کو ایک سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ زہریلے الفاظ میں ایک ماں کو اس کی بیٹی کا وہ چہرہ دکھا رہا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ بس بکواس بند کر، تو نے میری بیٹی کو مارا ہے، قاتل ہے تو اس معصوم کا۔ وہ پھر اس کا گریبان پکڑنے کو لپکی۔
اس مرتبہ ذوالکیف نے بھی لحاظ نہ دکھاتے خود سے دور دھکیل دیا۔ عجیب ڈرامہ لگا رکھا ہے، وہ مر گئی ہے تو الزام مجھ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ تم لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے موت کیسے ہوئی۔ وہ دہاڑ اٹھا، پھر گارڈز کو بھی آواز لگائی، وہ دوڑ کے آئے تھے، لیکن اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گھبرائے بھی۔ ڈیوٹی کے وقت کہاں مرے تھے تم لوگ؟ یہ اندر کیسے آئی؟ نکالو اسے فوراً۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ گارڈز نے پہلی مرتبہ اس کو یوں دیکھا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اس عورت کو لے جانے لگے۔ میری بد دعا ہے تجھے بھی کسی سے محبت اور اتنی شدت سے ہو کہ جب وہ تجھے چھوڑے تو کہیں کا نہ رہے۔ موت مانگے تو موت بھی تجھ بدبخت کو نصیب نہ ہو۔ تڑپ تڑپ کے مرے گا ظالم، تیرا بھی دل ٹوٹے گا، تب میری فروا کی تکلیف کا حساب ہوگا۔ وہ جاتی جاتی بھی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ، لے کر جاؤ اسے، نہیں تو تم لوگوں کو نوکری سے فائر کروا دوں گا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ پہلے بیٹی کی بددعاؤں کی بھرمار کی بیٹی نے بددعاؤں کی بھرمار کی تھی، آج ماں نے بچی کچی کسر نکال دی۔ ذوالکیف کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ سلگتے دماغ کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوا اور کھینچ کے دروازہ بند کیا۔ وہ عورت منٹوں میں اس کا موڈ غارت کر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کاش فروا زندہ ہوتی تو اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دباتا تاکہ الزام سچا ہو جائے۔ لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر ٹھوکر رسید کرتا اپنے کمرے میں آیا، شرٹ اتار کے بیڈ پہ دے ماری اور پینٹ بنیان سمیت شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کول مائنڈ رہنے والا انسان تھا، لیکن جب غصہ آتا تو اتنی شدت سے آتا دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب آ جاتی۔ شاور کے ٹھنڈے پانی نے کچھ دیر میں اس کے اشتعال کو ٹھنڈا کر دیا تو باتھ روم سے نکل کر ڈریسنگ روم سے کپڑے چینج کیے۔ میری بد دعا ہے تجھے بھی کسی سے محبت اور اتنی شدت سے ہو جب وہ تجھے چھوڑے تو کہیں کا نہ رہے۔ موت مانگے تو موت بھی تجھ بدبخت کو نصیب نہ ہو۔ تڑپ تڑپ کے مرے گا ظالم، تیرا بھی دل ٹوٹے گا، تب میری فروا کی تکلیف کا حساب ہوگا۔ اس عورت کی آواز ہتھوڑے کی مانند پھر سر میں بجی، لیکن اس دفعہ وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ چلتا ہوا بیڈ پہ آ کے دھپ سے گر گیا۔ محبت، اور وہ بھی مجھے، ہو ہی نہ جائے یہ معجزہ۔ ذوالکیف خانزادہ صرف خود سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے کر ہی نہیں سکتا۔ امپاسبل۔ ایسا وہ کہہ رہا تھا، لیکن اسے شاید یہ معلوم نہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ قسمت کی لکیروں نے اس صدیق خانزادے کو آڑے ہاتھ لینا تھا، ایسا کہ ذوالکیف خانزادہ کو اپنا ہوش بھی نہیں رہنا۔ تو یہ تھی آج کا ایپیسوڈ، کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں، اینڈ چینل کو راز میں سبسکرائب کریں۔ اور آج کی ریکارڈنگ میں اگر میری اسپیڈ سلو ہے یا میری کوئی غلطی ہے تو اس کے درگزر کریں۔ اس وقت میں نیند میں ہوں تو میں نے نیند میں ریکارڈنگ کر دی ہے۔ اور کیسی لگی آپ کو یہ کمنٹ میں بتائیں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ ملتے ہیں پھر ہم لوگ اگلی ایپیسوڈ پہ، اور جو میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی پھر وہ میں اگلی بار ہی کروں گی، ابھی میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ایپیسوڈ پہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔